قائد الغر المحجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا محمد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت صدر الشریف اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا ومنعمنا ومأوانا وملجانا حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين عزیزان محترم معزز سامعین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جنہوں نے یہ میرے آقا کے میلاد کی محفل سجائی ہے، خرچ کیا ہے اور یہ چرا، اللہ ان کے دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس محفل مبارک کو اللہ میرے آقا و مولا میرے مصطفیٰ کی دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جو بھی جہاں سے بھی اس محفل میں اللہ کا قرآن اور میرے مصطفیٰ کا شان سننے کے لیے جمع ہوئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں کے جائز مقاصد و مرادوں کو پورا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو مبارک الفاظ اس فقیر نے تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ شان اور درجات اور مقامات بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا کے مقامات خود اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کسی کی تعریف انسان کرتے ہیں، دنیا والے کرتے ہیں، استاد کی تعریف اس کے شاگرد کرتے ہیں، پیر کی تعریف اس کے مرید کرتے ہیں، سردار کی تعریف اس کے قوم والے کرتے ہیں، وزیر کی تعریف، وڈیرے کی تعریف، امیر کی تعریف اس کے نیچے نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا درجے ہیں میرے مصطفیٰ کے، کیا مقام ہے ہمارے نبی کا کہ جس کی ثنا، جس کی تعریف، جس کے نعتیں خود اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ خود میرے نبی کی تعریف دنیا کو بتا کر اور فرما رہا ہے کہ دیکھو جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اس کو میں نے کتنا بڑا مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ ان الفاظ کا معنی اور ترجمہ
ہمارے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، یعنی کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے. سبحان اللہ پر کوئی ٹیکس لگا ہوا ہے کہ آپ کی زبانیں نہیں کھل رہی؟ اتنی سردی تو کراچی میں نہیں آتی جتنے آپ سکڑ کر بیٹھ گئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مجھے کہنا نہ پڑے سبحان اللہ کے لیے، جب بھی میرے آقا کی تعریف سنیں تو بے خود ہو کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، رب خالق ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے، اللہ جہانوں کو بنانے والا ہے. پوری دنیا اللہ کے آگے سر بسجود ہوتی ہے. یہ مخلوقات، پوری دنیا کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، رب کی ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. پوری مخلوق، پرندے ہوں، چرندے ہوں، جانور ہوں، حیوان ہو، پوری مخلوق میرے اللہ کی حمد و ثنا تسبیحات کرتی رہتی ہیں. لیکن کیا شان تیرے میرے مصطفیٰ کی، تیرے میرے نبی کی، کہ خود اللہ فرماتا ہے حبیبا اگر کہ تو میرا بندہ ہے، اگر کہ تو میرا پیدا کیا ہوا ہے، میری تخلیق ہے، پھر بھی میں تیری تعریف کرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے. یعنی یہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ غیب کا علم عطا فرما دے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے تجھے بھیجا. کس طرح بھیجا؟ کہ تجھے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. مبشرا و نذیرا، تجھے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے تجھے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حبیبا میں نے تجھے چمکدار چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. اب اگر ان چند الفاظ کا معنی اور مطالب اور ان کا مفہوم بیان کیا جائے، میرے آقا کے یہی تعریفی کلمات اور یہی مقامات بیان کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کا نچوڑ نہیں نکل سکے گا. ان کو ان تعریفاتی کلمات کی تشریح مکمل نہیں ہو سکے گی. جو درجات اللہ نے باقی میرے مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں وہ تو انسان کی نظر ختم ہو جائے گی. میرے آقا کی شان تو اور بھی بلند و بالا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حبیبا تیرا چلنا میں بیان کروں گا، تیری زندگی میں بیان کروں گا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تجھے بھیجا ہے. ہم تمہاری تعریف کریں گے، ہم تمہارا تعارف کروائیں گے، ہم تمہاری باتیں دنیا کو بتائیں گے. میں اللہ بتاؤں گا کہ میرے نبی کا اٹھنا کیسا ہے، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا ہے، میرے نبی کا سونا کیسا ہے. وہ جو چادر چہرے پر اوڑھ کر سوتے ہیں وہ چادر اوڑھنا بھی میں بیان کروں گا. اگر چادر چہرے سے ہٹا کر گفتگو فرماتے ہیں تو وہ گفتگو کرنا، چادر چہرے سے ہٹانا بھی میں خود اللہ بیان کروں گا. اگر آپ زمین پر ہیں تو زمین پر ہونا میں بیان کروں گا. مسجد الحرام میں موجود ہیں، آرامی ہیں، وہ بیٹھنا میں بیان کروں گا. اگر اقصی میں پہنچ کر مسجد اقصی کے اندر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں تو وہ امامت بھی میں بیان کروں گا. اگر آپ محلہ پر جا رہے ہیں، برات کی سواری کر رہے ہیں تو آسمانوں کو دیکھنا میں بیان کروں گا. یہ میرے محبوب جنت میں گھومنا میں بیان کروں گا. عبرت
تو بیٹھ کر تو میرا دیدار کرے گا، میں تیرا دیدار کروں گا تو وہ بھی میں خود بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو پتہ چلنا چاہیے کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، نبی تم جیسے اور میرے جیسے نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا نبی کی بڑے بھائی جتنی عزت کرو، گاؤں کے چودھری کی جس طرح عزت کرتے ہو اس طرح نبی کی الیاذ باللہ عزت کرو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں تو ساری کی ساری اللہ کی اور اللہ کی طرف سے ساری کی ساری عزتیں رب نے مصطفیٰ کو عطا کر دی ہیں۔ جتنی عزت کرو وہ کم ہے۔ میرے نبی کی تعریف کرو، توصیف بیان کرو، میرے نبی کی ثنا خوانی کرو، میرے محبوب کی باتیں کرو۔ جس محفل میں، جس جگہ پہ میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، جس سینے میں میرے نبی کی محبت آتی ہے، جس گھر میں میرے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے، جس زبان پر میرے نبی کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے بھی شان اور عزت والا بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو صدقہ ہی مصطفیٰ کا ملتا ہے۔ کراچی والوں، ہمیں تو کھانا پینا بھی نبی کے نام کا ملتا ہے۔ اگر ہماری زندگی صدقہ مصطفیٰ اور نبی کے قدموں کا دھون ہے تو پھر ہم کیوں نہ میرے محبوب کی تعریف کریں۔ یہ جو میلاد سجایا گیا ہے آج، ان سے پوچھو ان پر کرم نوازی ہوئی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے مہربانی کی ہے تبھی تو محبوب کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ مل کر پڑھیے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ آواز گونجنی چاہیے، ہر ایک کو سننے میں آنی چاہیے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد مناواں یا رسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، ایک غیب کی خبریں بتانے والے، اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے پورا علم عطا کر دیا ہے۔ میرے نبی کو علم دینے والا اللہ ہے، جانکاری دینے والا اللہ ہے، غیب بتانے والا اللہ ہے، دینے والا رب ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے، اور فیض پانے والے ہم امتی ہیں۔ ہمیں مل رہا ہے، مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں، اور سائیڈ والوں کو بخار چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی کو غیب نہیں بتاتا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی پر بھی علم غیب ظاہر کر دے، کسی کو بھی علم بتا دے، کسی پر بھی علم کا اظہار کر دے۔ اپنا علم اللہ کسی کو نہیں دیتا، پوشیدہ علم، اپنے راز کی باتیں اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ مولوی صاحب نے یہاں تک تو آیت پڑھ لی، لیکن چاچا تھوڑا آگے بھی تو پڑھو، آگے کوئی الفاظ تو پڑھو۔ خود رب فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو تو میں نے سارا علم دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔
کوئی بندہ کہے کہ یہی آیت ہے بس یہاں بات ختم ہو گئی، ابھی آگے کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں کسی کو علم نہیں عطا کرتا، غیب نہیں دیتا، بس یہاں بات ختم ہو گئی، آگے کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ تو گویا کہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ان دو الفاظ پر بندہ اڑ جائے تو گویا کہ نماز کو چھوڑ دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آگے پڑھو، اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آنا۔ جو نشہ کرتے ہیں، جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو نشے آور چیزیں اپناتے ہیں، اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آنا، کیونکہ یہ بہت بڑا برا کام ہے، بہت ہی فحاشی والا کام ہے، اللہ کا ناپسند عمل ہے۔ نماز میں اذان آئے، بندوں کو پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آئیے نماز پر، آئیے فلاح کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف، آئیے نجات کی طرف۔ ہر ایک کو اعلان ہے بیاجی ہے آ جائے معافی مل جائے گی، رشوت لینے والا ہے آ جائے معافی مل جائے گی، اتنا بھی بڑا بدکار ہے، اتنا بھی بڑا گنہگار ہے، اللہ کا حکم ہے آؤ تو صحیح، میرے در پر پہنچو تو صحیح، جو میرے پاس آتا ہے اپنی جبین میرے آگے جھکاتا ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے، میں اللہ اسی وقت سے معافی عطا کر دیتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موضوع ہے کہ لیکن درمیان میں بات آگئی ہے تو کر دیتا ہوں۔ انسان گناہوں میں، محبت گناہ میں اتنا محو ہو گیا کہ اذان کی آواز آتی ہے کہ آئیے اللہ بلا رہا ہے، اگر کوئی وڈیرا بلاتا، اگر کوئی مشیر یا وزیر آ جاتا، آپ کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی اور ننگے پاؤں دوڑتے دوڑتے اس وزیر کے پاس، ناظم صاحب کے پاس، وڈیرے اور پیر کے پاس جائیں گے۔ یہاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، یہ کسی وڈیرے کا بلاوا نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا بلاوا نہیں ہے، اے نیو کراچی والوں، یہ میرا اللہ تجھے پکار رہا ہے، اے میرے بندے کیوں گناہوں میں مبتلا ہے، کیوں بدکاری میں اور غفلت کے کاموں میں مصروف ہے، میری طرف کیوں نہیں آتا، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا پھر رہا ہے، کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، آؤ میرے دروازے پر، جو میرے پاس آتا ہے میں اس کے عیب نہیں دیکھتا، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کی بدکاریوں کو نہیں دیکھتا، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جو میرے در پر آتا ہے میں اللہ اسے معافی عطا فرما دیتا۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کیا اب کیسے جاؤں اللہ کے پاس؟ اللہ فرماتا ہے آ کر تو دیکھنا، میرے پاس آ کر تو دیکھ، میرے آگے سر جھکا کر تو دیکھ، دنیا والوں کے پاس تو گئے ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھا ہے، لوگوں کو منانا تو سیکھ چکے، جو روٹھ جاتا ہے کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کو منانے کے لیے جاتے ہو، لیکن میرے پاس تو آؤ، اللہ کو تو منا کر دیکھو۔ جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، ایک مرتبہ کہے اللہ، اللہ 70 مرتبہ فرماتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگو گے عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ میرے قبلہ عبدالبر سائن مرشد ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک ہندو ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم تھا، اور رات گئے جب سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا تو صبح صادق کو اٹھ کر اور اپنے بھگوان کے سامنے بیٹھ کر کہتا یا سنم،
یا سنم اپنے بت کی پوجا میں مصروف ہو جاتا، حتیٰ کہ دن چڑھے اس کی یہی عادت تھی، اس کو 80 سال گزر جاتے ہیں یہی یا سنم کہتے، یا سنم کہتے 80 سال گزر گئے۔ ایک دن وہ نیند میں آ گیا، اس کو کوئی اونگ آ جاتی ہے، اس اونگنے کے درمیان یا سنم بھول گیا، یا سنم کی جگہ کہتا ہے یا سمد، یا سمد۔ اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے مان، کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی میرے مولا اس نے تو بھول کر تجھے بلایا ہے، اس نے تو بھول کر تجھے پکارا ہے۔ اللہ نے جواب عنایت فرمایا کہ اس کو 80 سال گزر گئے، یا سنم کرتے، اگر سنم نے جواب نہیں دیا، آج بھول کر مجھے پکار لیا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو سنم میں اور سمد میں فرق نہیں رہے گا۔ آج اگر بھول کر مجھے پکارے، آج جو بھی مانگے گا، میں اللہ غنی ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، معافی مانگے گا اس 80 سال کے بے فرمان کو بھی معافی عطا کر دوں گا۔ نیو کراچی والے تو نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، اپنے پالنے والے کو تو نے پرکھا ہی نہیں ہے، میرے اللہ کی طرف تو نے آ کر دیکھا ہی نہیں ہے، میرے رب کو تو نے بلا کر ہی نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے، میں اللہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہوں، اس کا مجلسی بن جاتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ کوئی بندہ وڈیرے کے آنے پر خوش ہوتا ہے، کوئی گھر میں پیر کے آنے پر خوش ہوتا ہے، کوئی امیر کے آنے پر خوش ہوتا ہے، کوئی دعا والے کے آنے پر خوش ہوتا ہے۔ کتنے نصیب والا وہ بندہ ہے جو کراچی والوں جس کے لیے اللہ فرمائے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ کر بیٹھتا ہوں۔ اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ عام بندہ نہیں بنتا، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوتا، اسے اللہ اپنے ولایت کے تاج پہنا دیتا ہے۔ یہ ولی ایسے نہیں بنتے، ان کا صبح، ان کا شام، ان کی رات اللہ کو پکارنے میں لگی رہتی ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوستو، اے مسلمانوں، اللہ کو پکار کر دیکھو، میرے اللہ کو بلا کر تو دیکھو۔ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ نبی کے صدقے قیام معافی کے دروازے بند نہیں کیے، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اللہ کو بلاتا ہے اللہ اسے معافی دے دیتا ہے۔ معافی مانگ کر دیکھو، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ شیطان کا کام تھا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا، یہ آدم مٹی کی پیدائش، پانی کی پیدائش، میں آگ کی پیدائش، میں اس کو سجدہ کروں۔ لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جب صحب ہو جاتی ہے، گانا گا لیتے ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے مولا، ہم نے
اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو معافی نہیں دے گا، اگر تو رحمت نہیں فرمائے گا تو ضرور ہم خسارے والی قوم بن جائیں گے، نقصان دہ قوم بن جائیں گے، اے میرے مولا معافی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اگر پہلے دن یہ معافی کا انداز لے کر آتے تو میں تجھے پہلے دن معافی عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو آنا ہے اللہ کی طرف کہ دور دور بھاگنا ہے۔ مجھے نوجوان زیادہ نظر آ رہے ہیں جو کراچی کے، میرے آقا کی حدیث آپ کو تحفے میں سناتا ہوں، غور سے سنو، انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو مدینے پہنچا دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ تائب ہوتا ہے، ادھر دھیان دیجئے میری طرف، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ الشاب الطائب حبیب اللہ، وہ نوجوان جو میرے جوانی میں میرے در پر آ کر تائب ہوتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں اللہ اس نوجوان کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ وہ نوجوان جسم میں قوت ہے، طاقت بھی ہے، گناہ کرنے کی عادت بھی بن سکتی ہے، جسم میں قوت بھی ہے، چاہے گناہ کے لیے آگے بڑھ جائے، بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور پڑ گئی، قوت ختم ہو گئی، پھر آیا اللہ تو ویسے بھی معافی دے دیتا ہے، لیکن جسم میں قوت ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، انسان کا جسم مضبوط ہے، گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن رک گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی طرف نہیں جانا۔ اس نوجوان کو رب نے فرمایا کہ میں تجھے اپنا حبیب بنا دیتا ہوں۔ ہاں نوجوانوں، جوانی ہے نا، سندھی میں کہتے ہیں جوانی دیوانی، سمجھ میں بات؟ اس میں مستی ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہے، کھیل کود ہے، لہو و لعب کی عادت ہے، کوئی بندہ ساری رات گناہوں میں یا کھیل کود میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ کام کریں، یہ کھیل کھیلنا ہے، یہ کھیل کھیلنا ہے، رات کو بھی بسترے میں آئیں گے پھر بھی موبائل پہ لگے ہوں گے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی پب جی کھیل رہا ہوں۔ آج کے نوجوان کی بیماریاں، ساری رات گزر جائے کھیل کود میں۔ میرے مرشد کریم قبلہ دلبر سے فرماتے ہیں جوانی جنون کا نام ہے، اور بڑھاپا جو ہے نا اپنے کردار اور اپنے اعمال کو بھگتنے کا وقت ہے۔ بڑھاپا کیا ہے نا، جیسے عمل کیے تھے جوانی میں وہی عمل بڑھاپے پر اثر کرتے ہیں۔ اگر تمہاری جوانی اس حال میں گزرے کہ تیری زبان پر اللہ کا نام ہو، دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو، پھر دیکھ تو جدھر بھی جائے گا، جہاں بھی جائے گا، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ تو میری رحمت کے لپیٹ میں موجود رہے گا۔ کیوں زندگی برباد کر رہے ہو میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بڑے، میرے نوجوانوں، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ آؤ میرے اللہ کی طرف، آؤ میرے مصطفیٰ کی طرف، وہ بلا رہے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرب منزل ہی نہیں۔ آ کر تو دیکھو نا میرے اللہ کی طرف، پھر دیکھو جو اللہ کی طرف آتا ہے اس سے ایسے نورانی تاج پہنائے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی اگرچہ مکمل ہو جائے، اگر رب کے ساتھ وفادار ہے، ان کے نام کو رہتے قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ، اب ہمیں پتا چلے کہ بھائی وزیر اعلیٰ سندھ کے محفل میں آپ کا ذکر ہوا تھا، وزیر کیا نام ہے سائیں کا؟ مراد علی شاہ۔ مراد علی شاہ نے آپ کا ذکر کیا تھا، آپ کا نام لیا تھا، آپ کتنے خوش ہوں گے، بھائی کیا بات ہے، میرا اتنا نام اوپر چلا گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب میرا ذکر کر رہے ہیں۔
کسی کو پتا چلے کہ عمران خان صاحب آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تو پاؤں زمین پر پاؤں نہیں پڑے گا، پورے نیو کراچی میں پمفلیٹ لگا دے گا، اشتہار لگا دے گا، بھائی میرے اوپر عمران خان کی بڑی کرم نوازی ہے، آؤ نا، ایسی بات ہے۔ انسان کو دل انسان کا نفس ہے نا، مجبور ہے، وہ دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم کی دربار میں آپ کا ذکر ہوا ہے، اس سے خوشی ملتی ہے۔ آپ کو پتا چلے کہ احکم الحاکمین اللہ آپ کا نام پکار رہا ہے، عرش معلیٰ پر اللہ تجھے یاد کر رہا ہے، عرش معلیٰ پر رب کی دربار میں تمہارا ذکر ہو رہا ہے، آپ جانیے کہ اس سے بڑی خوشی دنیا میں اور کوئی موجود ہی نہیں۔ تو آئیں گے اللہ کی طرف کہ دوسرے راستے پر جائیں گے؟ آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ مدینے والے آقا کی سنت پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ محبت سا پڑھو صلی اللہ علیہ یا قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ یاد ہے اسی طرف آ رہے تھے ہم، موضوع اصل یہی تھا۔ سبحان اللہ، دھیان آپ کا میری طرف نہیں ہے، نیو کراچی کی گلیاں گھوم رہا ہے میرے خیال میں، اتنی خوبصورت گلیاں نہیں ہے میرے دوست، اس طرف دھیان دیجئے۔ گلیاں ہو مدینے کی تو پھر بات بڑی اچھی ہے نا، پھر کہنا چاہیے کہ دھیان مدینے کی گلیوں میں ہے، ادھر دھیان دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، لیکن رسولوں میں سے جس پر راضی ہوتا ہوں اسے غیب عطا کر دیتا ہوں، اسے اپنا پوشیدہ علم عطا کر دیتا ہوں، اسے اپنے غیب سے نواز دیتا ہوں۔ یہ تو باقی رسولوں کی بات ہوئی، باقی انبیاء کی بات ہوئی، باقی انبیاء اور رسول کی بات ہوئی، لیکن بات جب تمہارے اور ہمارے نبی کی آ جائے، ہمارے مصطفیٰ کریم کی بات آئے، یہاں تو رضا کا مقام یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے حبیبہ تو راضی رہے، جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ۔ وہ تو موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرے سینے کو کشادہ کر دے، وہ التجا کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو الم نشرح لک صدرک، حبیبہ تیرے کہنے کے بغیر ہی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ وہ تو دنیا والے تھے کہ التجائیں کر رہے تھے، مولا رب ارنی انظر الیک، مولا دیدار کرا دے، لیکن وہاں تو لن ترانی کا اعلان تھا، یہاں یہ اعلان ہوا کہ بغیر کہے ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ ماذا غل بصر وما طغى، ایسے دیکھا کہ آنکھوں کو بھی نہیں جھپکا، مدینے والے آقا نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ صرف ایک مرتبہ نہیں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ بھی دیکھا جب معراج سے عرش معلیٰ سے واپس آ رہے تھے، پھر بھی پلٹ کر اللہ کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ سمجھ میں
बात की नहीं आ रही भाई? सुभान अल्लाह। क्या शान में बताऊं, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने कलम को तोड़ दिया। क्या फरमाते हैं? गौहर चिश्ती फरमा रहे हैं, इस सूरत नू में जाना खा ते जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा हसन का मा अकमल का, ओ किथे मेरी किथे तेरी सना, गुस्ताख की किथे जालड़िया, अज सिख मित्रा दी बथेरी क्यों दिलरी उदास घनेरी, लू लू विच शौक चंगेरी, अज नैना लाइया क्यों झड़िया। सुभान अल्लाह। गाल बने दिए ले कौन दी बने, दिल ठरे दिए ले कौन दी ठरे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाया मुझा महबूब वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, जको तू न जान दो है मुझा महबूब मु अल्लाह वो समूरो इल्म तोखे ॾेई छॾियो आहे। तोखे खबर न हुई, जे गाल जी तोखे गल न हुई, जे गाल जो तोखे इल्म न हुयो, मां अल्लाह ऐलान थो कयां, मां रब थो ऐलान फरमाया, वो समूरो इल्म तोखे ॾेई छॾियो आहे। रब फरमायो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, तॾहिं मूं अल्लाह चयो तोखे हबीब शाहिद बनाए मोकिलियो आहे। शाहिद बनाइण, शाहिद माना गवाह। गवाह केर हूंदो आहे? जेको साम्हूं मौजूद हुजे। अॼु मां हिते वेठो आहियां तकरीर थो कयां, सम्झो था न सिंधीअ में? हेॾे ध्यान ॾियो मुड़े, ख़ुशि हूंदो। ॾिसो, शाहिद उनके चइबो आहे, गवाह उनके चइबो आहे जेको साम्हूं मौजूद अखियुनि सां ॾिसे। राशिद फकीर मूंखे ॾिसे थो पियो त साईं तकरीर करे पियो मदीने वारे जी तारीफ़ बयान कयो। सुभाणे ॿियो केरु माण्हू पुछा करे केरु मौजूद हुयो हुन जलसे में, राशिद चवंदो मां शाहिद आहियां। साईं तकरीर जे लाइ आयो हुयो, मां मौजूद हुयुसि, पासे में वेठो हुयुसि, साईं हीअ ॻाल्हि कई हुई, मदीने वारे साईं जी सना बयान कई हुई, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब जो शेर बि पढ़ियो हुयो। समझो था? हाणे इहो थियो शाहिद, जेको अखियुनि सां ॾिसे, मौके ते मौजूद हुजे। पर हिकिड़ो माण्हू हिते मौजूद ई कोन्हे, हिते ॾिसण वारो ई कोन्हे को। उहो साईं मुंहिंजा वेठो आहे डिफेंस में, सदर में वेठो आहे, सब्जी मंडी में वेठो आहे, हाईवे खां परे पासे वेठो आहे। सोच रहे त मां बि जलसो ॾिठो हुयो, तव्हां चवंदो इहो कूड़ थो वणे या सच थो ॻाल्हाए? पाकिस्तान में अदालतुनि में वञो न, कूड़ा शायदि पैसनि ते मिलंदा आहिनि। हा न, अदालतुनि में वञो ज़र ख़रीद शाहिद वेठा हूंदा। मदीने वारे साईं फरमायो जेके 7 कबीरा वॾा गुनाह आहिनि, उन्हनि मां वॾे में वॾनि गुनाहनि मां जीअं व्याज वठणु, रिश्वत वठणु, ज़िना करणु, तोहमत हणणु ऐं साईं मुंहिंजा क़त्ल करणु, शिरक करणु, इहे वॾा गुनाह आहिनि। उन मां 7 गुनाह इहो आहे जो को माण्हू कंहिंजे मथां कूड़ी शाहिदी ॾे। कबीरो गुनाह हुआ, मुसलमान हुआ जेको कूड़ बि न ॻाल्हाईंदो आहे, बल्कि कूड़ी शाहिदी बि न ॾींदो आहे। कूड़ी शाहिदी ॾियण त परे जी ॻाल्हि आहे, मुसलमान जी निशानी इहा आहे जो उहो कूड़ बि न ॻाल्हाए, छो त लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला कूड़नि ते लानत फरमाई आहे। जेको रुॻी कूड़ ॻाल्हाए उहो ई लानती आहे। कूड़ी शाहिदी ॾे,
बुधो मुसलमान पूरी शाहिदी न दींदो आ, सिर हलियो वने पर चो तो पूरी शाहिदी ॻाल्हाई नथो। ये आदत जंहिंमें आहे साहब कढी छॾियो। कूड़ी शाहिदी न ॾिबी, कूड़ी गवाही न ॾिबी। अड़े जे एॾो कबीरो गुनाह हुआ, मदीने वारे साईं अल्लाह फरमायो तू शाहिद आहीं, शाहिद आहीं। जेको तुंहिंजे ते मौजूद हुजे, ॾिसण वारो हुजे, चइबो त मदीने वारे साईं खे अल्लाह असांजे हर मुआमले जो इल्म ॾेई छॾियो आहे। क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो, मदीने वारे साईं फरमायो त अल्लाह ताला मदीने वारे साईं खे फरमाईंदो तूं पंहिंजी उम्मत ते गवाही ॾे। साईं ने फरमायो जेके नेक अमल कया हूंदव मां नबी उन्हनि ते गवाह आहियां, जेके बुछड़ा अमल कया हूंदव उन्हनि ते बि मां मुस्तफा तव्हांजे लाइ गवाह आहियां, शाहिद आहियां। चइबो त कूड़ी शाहिदी त मुस्तफा न ॾींदा आहिनि, मञणो पवंदो त मदीने वारो साईं असांजे अमलनि खां बाख़बर आहे। समझो था? हिकड़ी ॻाल्हि समझो, असांखे सुन्नी ते एतराज़ कंदा आहिनि त अहले सुन्नत व जमात वारा चवंदा त नबी हर जगह ते हाज़िर नाज़िर आहे, हिते बि आहे, हिते बि आहे, हुते बि आहे। ईअं न, इहो शान अल्लाह जो आहे। असांजो अक़ीदो इहो आहे, अहले सुन्नत व जमात जो हक़ीक़ी अक़ीदो इहो आहे। मुंहिंजो मदीने वारो साईं पंहिंजे रोज़े पाक में गुंबद खज़रा में हयात हाज़िर मौजूद आहे। ॻाल्हाई नथो? मदीने वारो साईं गुंबद खज़रा में साए रोज़े में पंहिंजी मज़ार अक़दस वारी जाइ ते हुजरे आयशा में अॼु बि ज़िंदा हयात मौजूद हाज़िर वेठल आहिनि। मदीने वारो साईं पूरी दुनिया के इए दिसे थो, रोज़े शरीफ मां भी इए पूरी दुनिया जे उम्मतुनि के दिसे थो जीअं सरह जो दाणो तरीअ ते रखियो हूंदो आहे। सरसों का दाना जिस तरह हथेली पर रख देना, जिस तरह हम उसे देखते हैं मेरे मुस्तफा इसी तरह पूरी कायनात को देख रहे हैं। अल्लाह ताकत ॾियण वारो आहे, रब ताकत ॾिनी आहे कि न कोन ॾिनी? असां चवंदा नबी पंहिंजे जिस्म में बिल फेल कुवत वारो न आहे, हर शइ ॾियण वारो अल्लाह आहे। जंहिं रब इज़राइल खे ताकत ॾिनी, हवा साइंसदाननि जो डॉक्टरनि जो चवण मौजूदा रिसर्च के मुताबिक हर सेकंड में 3 माण्हू दुनिया में मरन था। घणा माण्हू? 3 माण्हू हर सेकंड में, हर सेकंड गुज़रे तो 3 माण्हू मरंदा, वरी ॿियो 3 सेकंड गुज़रे तो 3 माण्हू मरंदा। पोइ हिकिड़ो माण्हू साईं मुंहिंजा अमेरिका में तो मरे, हिकिड़ो यूरोप में तो मरे, हिकिड़ो एशिया में तो मरे। हर सेकंड में मुल्क तब्दील थियनि था, इलाइक़ा तब्दील थियनि था, माण्हू हर 2 सेकंडनि में मरनि था। हाणे ॾिसो गौर कयो, इज़राइल साह कढण वारो आहे। कराची में माण्हू जो साह थो कढे, साॻे ॾींहं ते यूरोप में लंडन जे शहर में कंहिंजो साह थो कढे, साॻे ई ॾींहं ते साॻे ई वक़्त में न्यूयॉर्क में अमेरिका में को माण्हू मरे, उनजो बि साह थो कढे। छा इज़राइल में अहिड़ी ताक़त थी सघे थी? रब अहिड़ो पावर ॾिनो जो 3 जॻहियुनि ते हिकिड़े सेकंड में मौजूद हाज़िर आहे, वरी ॿिए सेकंड में वरी शहर बदिलजी वियो, हर सेकंड में उनजी लोकेशन चेंज पई थी। गूगल में खोलींदा न लोकेशन, समझो मोबाइल में मथां ही खोलींदो तो ते लोकेशन जो एरो हूंदो आहे, बटन हूंदो आहे, उनखे दबायो त तव्हां जिथे हूंदो न गूगल सेव करे ॾींदी। हींअर तव्हां हिते हुयो, मां मातली खां निकितो आहियां, किथे वियो आहियां, जे मुंहिंजी मोबाइल में मुंहिंजी लोकेशन खुलियल हूंदी न, किथे मूं मगरिब पढ़ी, किथे इशा पढ़ी, किथे पेट्रोल भरायो, किथे CNG भराई, रस्ते में उहो सॼो मुंहिंजो रूट ठाहे ॾींदो गूगल मूंखे त तूं हिते हिते वियो। अरे निभागा जे गूगल वटि एॾी ताक़त आहे, रब मदीने वारे साईं खे जेको पावर ॾिनो हूंदो उनजो कमाल केॾो आला हूंदो। तूं हेॾे हलिया, मां हिते वेही, हिन जॻह ते हिते वेही, 4G हले थी न हिते, मां तोखे हिते वेही तोखे हिते मदीने शरीफ मस्जिद नबवी जी ज़ियारत कराए सघां। हिन जॻह ते हिते ॿिए हंधि केॾे वञण जी ज़रूरत न आहे, मां ज़ियारत कराए सघां। मुंहिंजी करामत न आहे, मथां चओ साईं करामत ॾेखारी थो, हे इंटरनेट हे जेका मोबाइल आहे न, इन जो कमाल अथई। हिते वेही तोखे मदीनो शरीफ ॾेखारे सघां थो,
जे तू हिते वेही मदीनो ॾिसी सघीं थो, जेका अख अल्लाह मुस्तफा खे ॾिनी आहे, मदीने वारो साईं मदीने शरीफ मां इन्हनि न्यू कराची जे आशिकनि खे न ॾिसी सघंदो? वरी जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तो मुझे नबी के इल्म ॾिनो आहे। मुझे मुर्शिद मातली वारे साईं फरमायो, इल्म तो वट कान यकून जो हुक्म तो वट कुन फयकून जो आही नूरी नबी मिरवार तू आही सोहणो नबी सरदार तू मुझा सोहणा नबी मुझा प्यारा नबी सरदार तू आही नूरी नबी निर्वार तू ओ तुझे अचण सां सब जग जुड़िया सिज चंड कतियूं ऐं गुल टिड़िया आही नूरी नबी निर्वार तू आही सोहणो नबी सरदार तू मुझा सोहणा नबी मुझा प्यारा नबी। सुभान अल्लाह। ये तो मेरे आका की शान है, लेकिन मेरे आका के उम्मत के वलियों को अल्लाह ने ये दर्जा दिया है, वो मकाम दिए हैं कि अगर वो 2 कदम उठाए, उनके 2 कदमों को अल्लाह ताला इतना सुकेड़ देता है कि 2 कदम यहाँ से चले तो किसी भी मंजिल पर हजारों कोस कोई मंजिल दूर हो, अल्लाह के वली वहां तक पहुंच सकते हैं। हजरत सैयदना पीराने पीर मुहीउद्दीन सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी शहबाज लामकानी गौसे समदानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी कसीदा गौसिया में फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मुझे इतना पावर दिया है कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह ने मुझे इतनी नजर की तासीर अता फरमाई है कि अगर मुझे अल्लाह ने वो आंखें अता फरमाई, हजरत गौसुल आजम फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम शहरों को मैंने ऐसे देखा है जिसे सरसों का दाना हथेली पर रखा होता है। इस तरह मैंने देखा है जैसे कोई बीज का दाना, कोई सरसों का दाना हथेली पर रखा हो, किसी और से नहीं पूछा जाता मेरे हाथ में किस रंग की चीज है, ब्लैक है या व्हाइट है, काली है या सफेद है, नीली है या पीली है, कितनी साइज की है, छोटी है या बड़ी है, जो चीज आपकी हथेली में है, अगर अल्लाह ने आपको आंखें दी है तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। हजरत मुर्शिद सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि अल्लाह के शहरों को मैंने इस तरह देखा है कि कोई बीज हथेली पर रखा होता है। अब शहरों में तो सारे अल्लाह के शहर हैं, कराची भी अल्लाह का शहर है, हैदराबाद भी अल्लाह का शहर है, लाहौर भी अल्लाह का शहर है, इस्लामाबाद रावलपिंडी अल्लाह के शहर है। अगर पाकिस्तान से बाहर जाओ तो दिल्ली बम्बई अल्लाह के शहर है, लंदन न्यूयॉर्क पेरिस अल्लाह के शहर है। अगर आप जमीन के शहरों की बात करें तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह के शहर जमीनों के शहर भी देखे हैं, जन्नत के शहर भी हैं, वो भी अल्लाह की तख्लीक है। हजरत गौसुल आजम फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम शहरों को मैंने देखा है। अगर ये मेरे भाइयों हजरत पीराने पीर का ये कमाल है, जब ये हाल है खिदमतगारों का तो सरकार का आलम क्या होगा।
اسماعیل پریاں لوہے والے. یہ خیرپور میرس شہر سنا ہے نا آپ نے؟ خیرپور میرس، خیرپور میرس کے قریب پریاں لوہے کا شہر ہے. پریاں لو مشہور شہر ہے. وہاں آپ کا مزار بھی ہے، آج بھی موجود ہے. حضرت سید محمد اسماعیل پریاں لو والے ایک بندے ایک حجام کے پاس سر منڈوا رہے تھے، بال اتروا رہے تھے. تو درمیان سے ایک بارات نکلی ہے، بارات جا رہی تھی، لوگ جا رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، بڑا شور ہو رہا تھا، خوشی کے نغمے گائے جا رہے تھے. حضرت محمد اسماعیل پریاں لوہے والے کے جو سر مونڈ رہا تھا وہ حجام، وہ سوارت کرنے والا، وہ رونے لگا. اس کے آنکھوں کے آنسو بزرگ کے سر پر جو پڑتے ہیں، اللہ والے کسی کا رونا برداشت نہیں فرماتے. رونے والوں کو دوسرے لوگ تو رلاتے ہیں، اگر آپ اللہ والوں کے پاس جائیں روتے ہوئے جائیں گے. اگر اللہ والے سے ملاقات ہو جائے تو وہ ہنساتے ہنساتے آپ کو واپس بھیجتا ہے. حضرت محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ حجام رو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ رو کیوں رہے ہو میرے بیٹے؟ عرض کی قبلہ یہ جو بارات گزری ہے یہ میرے بیٹے کی منگیتر تھی، اس کے ساتھ میرے بیٹے کی شادی ہونی تھی، لیکن مجھے میرے بیٹے کو 10 سال گزر گئے ہیں، وہ کہیں کھو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. کافی تلاش کیا لیکن میرا بیٹا نہیں ملا. کافی تلاش کے بعد یہ میرے بیٹے کی منگیتر بڑی ہو گئی. اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ بھائی ہماری بیٹی نوجوان ہو گئی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے اسے اٹھانا، اس کی شادی کرنا. تمہارا بیٹا اگر شادی کی رات میں واپس آ جائے تو اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے کے ساتھ کروا دیں گے. قبلہ اب رو رہا ہوں کہ آج اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس بارات کو لینے والا میں بن جاتا اور میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھتا. ہم نے فرمایا بھائی صبر کرو صبر کرو، مجھے پانی کا لوٹا دو، میں ذرا استنجا کے لیے جاتا. لوٹا لیا، پانی کا لوٹا لے کر تھوڑا سا باہر جاتے. اس نے کہا کہ سرکار سر تو منڈوا لے، پورا سر آدھا سر منڈا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اب بھائی سر بعد میں منڈوائیں گے، آپ پہلے ایک کام کرنا ہے، مجھے کام کرنے دو. محمد اسماعیل پریاں لو والے 2 منٹ نہیں گزرے واپس آ گئے. فرمانے لگے بھائی اب اپنا کام شروع کرو. اس نے اس طرح لیا، جیسے ہی سر پر رکھا تو چھوٹا سا ایک بچہ ہے دوڑتا ہوا چیختا چلاتا کہنے لگا او ابا. اس حجام کو پکارنے لگا ابا بڑے بھائی گھر واپس آ گئے ہیں. تو صحیح ابا بڑے بھائی واپس آ گئے. چھوٹے بچے کو بات کو کہیں انسنی کر دی. حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ بھائی بیٹے کی بات تو سنو کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی ماں بھی میری طرح رو رہی ہے، یہ بچہ بھی پاگل ہو گیا ہے. 10 سال کا بیٹا گھوما ہوا وہ تو مر گیا ہوگا، زندہ تو نہیں رہا ہوگا، بچہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ تو صحیح، گھر تو ہو کراؤ. اس نے عرض کی قبلہ سر تو مونڈنے دو، بال تو اتارنے دو. آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ کر آ جاؤ. یہ حجام دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے. وہ نوجوان بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹے تو کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ 10 سال پہلے کچھ لٹیروں نے مجھے اغوا کیا اور مجھے دلی میں بیچ دیا تھا پیسوں پر. وہاں ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا، آٹا گوندھ رہا تھا. آج صبح تو ایک درویش آیا جس کا آدھا سر منڈا ہوا تھا. اس نے مجھے آ کر کہا کہ تمہارا ابا وہاں ہو رہا ہے اور تو یہاں آٹا گوندھ رہا ہے، چل اپنے باپ کے. ایسے ہاتھ سے پکڑ کر جیسے جو کھینچا ہے تو میں اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا کہ بیٹے اگر اسے درویش کو دیکھو گے تو پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟
کیوں نہیں پہچانوں گا ابا جی؟ اس محسن کو نہیں پہچانوں گا؟ بیٹے کو لے کر جب اپنے دکان پر آتا ہے، جیسے ہی نظر حضرت محمد اسماعیل پیانو والوں کے چہرے پر پڑتی ہے، چیخ کر کہتا ہے ابا یہی وہ فقیر ہے جو دہلی سے کچھ لمحوں میں مجھے پیانو کر پر نیرس لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں میں یہ کمال ہے، بتائیے میرے مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کو کیوں پکارتے ہو؟ عجیب اصطلاح بنا لی ہے کہ بندہ فوق الاسباب سے مدد نہیں مانگ سکتا، تحت الاسباب سے مدد مانگ سکتا ہے۔ تحت الاسباب یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا ہے، جو اسباب کے نیچے ہے، اس اسباب کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں، وہ تو کام کر سکتا ہے، لیکن جو فوق الاسباب ہو، اسباب سے اوپر کی بات ہو، وہاں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ فوق الاسباب معاملات میں آپ مدد نہیں مانگ سکتے، تحت الاسباب میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فوق الاسباب میں اللہ اور ہے، تحت الاسباب میں اللہ اور بن جاتا ہے؟ میرے بھائی دوا ہے، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، میرا اللہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ میں کو داڑھ میں درد ہو گیا، دانتوں میں داڑھ میں درد ہو گیا، اللہ نے اللہ کو عرض کی مولا بڑا درد ہے، بڑی شدت آ گئی، یہ گھاس کا ٹکڑا لو اور اس کو اپنے دانت سے چبا لو، تمہارا درد غائب ہو جائے گا۔ جیسے وہ گھاس اٹھائی اور دانتوں کو جو لگائی تو درد غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اچھا نسخہ مل گیا ہے، اب جب بھی درد ہوگا میں دانتوں کے نیچے یہ گھاس کا ٹکڑا دانتوں میں دے دوں گا، دانت کا درد دور ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درد ہو گیا، اس نے کہا کہ وہ فارمولا آزما لیتے ہیں، وہ گھاس اٹھائی اور دانتوں کے نیچے رکھ دی تو درد جو پہلے تھا اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کو عرض کی میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے سمجھا کہ یہ گھاس شفا دیتی ہے، یہ گھاس میں شفا نہیں ہے، شفا تمہیں اللہ دیتا ہو۔ ہر شے میں شفا اللہ رکھ رہی دعا، شفا جنوارو اللہ ہوا، تحت الاسباب معاملہ ہو جن یا فوق الاسباب معاملہ ہو جن، ہر سبب میں ہر معاملے میں کارساز رب ہوا، کم کرنوارو اللہ ہوا، ہر معاملے جے پویاں کم کرنوارو رب ہوا، وہ اللہ ہوا جو سبھی معاملہ حل کندو ہے۔ بس اساں جلا اسباب ٹھایا تھیں، جکڑے مٹھا ڈاکٹر جے ہکی پھکی میں اثر آئے، وہ ولی سگورو دعا گرے تو اللہ ان میں اثر کون رکھنا ہی دو۔ ایک ڈاکٹر آپ کو پھکی بنا کر دے دے، ایک دوائی بنا کر دے دے، ایک پیناڈول ٹیبلیٹ کھائیں تو آپ کا بخار اتر جاتا ہے۔ ان ٹیبلیٹس میں، ان گولیوں میں، ان دوائیوں میں اگر اثر ہے، وہ جو کیمیکل سے بنائی گئی ہیں، وہ جو دنیا کے فارمولوں سے بنائی گئی ہیں، ان میں اثرات رکھا ہے، کیا اللہ والوں کی دعاؤں میں اللہ نے اثر نہیں رکھا ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے جو نظر مارتا ہے، نظر لگتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر برحق ہے۔ جو نظر لگتی ہے نا بندے کو، کسی کو نظر لگ جائے، بھینس ہے بڑا دودھ دینے والی ہے، اگر کوئی نظر مار دے تو اس نظر کی وجہ سے دودھ کی بجائے ان کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی نوجوان ہو، نظر لگ جائے تو وہ نوجوان بیمار ہو جائے، نظر برحق ہے، بد نظری پڑتی ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کا اگر کوئی چیز نہ بدل سکتی تو میں کہتا کہ بری نظر بدل دیتی ہے، لیکن اللہ کی نظر، اللہ کی تقدیر ہر شے سے بالا ہے۔ نظر اتنی خطرناک ہے، میرے آقا کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے نہا رہا تھا اور اوپر جسم پر اس نے کپڑا نہیں پہنا، حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، تو کوئی بد نظر وہاں سے گزرا، اس نے نظر لگا دی کیا خوبصورت حسین ہے، تو وہ لڑکا وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا، وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ اب دیکھیے ایک بد نظر کی نظر کا یہ اثر ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جائے،
उसकी बदनजरी का ये आलम है। बताइए कि किसी अल्लाह वाले की नजर किसी मुर्दा दिल पर पड़ जाए तो उसका क्या असर होगा? बात समझ में नहीं आई मेरे ख्याल में, नहीं समझ रही मेरी बात। अगर एक बद नजर मार दे, एक बद नजर आपके मामलात जो अच्छे चल रहे हैं उन्हें बिगाड़ सकता है। एक बद नजर आपकी जवानी पर इतना असर मारे कि आपकी सेहत खराब हो जाए, आपकी तबीयत ज़ाइल हो जाए। एक बद नजर की नजर में ये तासीर है। बताइए कि किसी अल्लाह वाले की नजर, जिसकी ज़ुबान सुबह को भी अल्लाह को पुकारती है, शाम को भी वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी, उनके साथ जाकर बैठो जो सुबह भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, रात को भी अल्लाह अल्लाह। ये कुरान फरमा रहा है, उनके साथ जाकर बैठो। अगर कोई बद नजर आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है तो एक अल्लाह वाले की एक फूंक, एक नजर आपकी बीमारी को खत्म करके आपको शिफायाब बना सकती है। अल्फाज में भी तासीर होती है, लफ्जों में तासीर होती है, असर होता है। अगर कोई बंदा आपको गाली दे दे, मिसाल समझाने के लिए, कोई बंदा आपको गाली दे, किसी को बाप पर गाली दे, किसी को मां पर गाली दे, जैसे ही गाली मुंह से निकलेगी तबीयत मचल जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, बंदा तिमतिमा उठेगा, गुस्से में लाल पीला हो जाएगा। ऐसे की तैसी तुम्हारी, तूने मुझे बाप पर गाली दी है, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, बात ऊपर खींच लेगा। भाई क्या मसला है, इसने बाप पर गाली दी, 10 बंदे और इकट्ठे कर लेंगे। असांजा माण्हू तो झेड़े में तैयार है, सब मौको मिले विढ़ण जो ना जना प्यार वठी तो हल बाबा हिन में गार रिया को पोए जो अल्लाह ताला चट्टू करे लागी तो पूरो करे ना वो एड़ो नुकसान दींदस हिकड़ी गार जे बजाए जो उन जो 10 पीढ़ियों के साईं जा मसलो हल कन करे पूरा न पे दिसे। एड़ो फसाद असांजे सीनन में अची वियो आ। असांजो नबी जेको आहे मोहब्बत वारो नबी है, असांजो मुस्तफा अमन वारो नबी आहे। असांजो नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, न्यू कराची वारा अल्लाह तो फरमाए मुझे नबी के मु न्यू कराची वारन जे लाइ रहमत बनाए मोकलियो आहे। नबी तो असांजो रहमत आहे, तू छो जे रहमत बणियो ही? अल्लाह रुगी झेड़े जे पोयां, रुगी फसाद जे पोयां, रुगी माण्हुनि सां विढ़ण जे पोयां, मार्केट में विंदे के कुल्हो लगी वने तो ई बाम छिके कर। असांजो आलियो मुझा नबी सुना ये दुश्मन विंदा हुया न, अजे जन महबूबन जे मथा पत्थर वसाया, तीर हया, महबूबन जे जिस्म के जख्मी कयो। मुझे लजपाल नबी जे गुलाब खां जे गुल खां नाजुक जिस्म अथर ते जन तीर हया, साईं जे जिस्म मुबारक मां रत वही हलियो। उहे दुश्मन अखियुनि जे आडो आया। साईं करीमन फरमायो वन अज वञो ला तसरीफ अलैकुमुल यौम, अज तवां ते का तंगी न कई वेंदी, हड़नी के मुझे तरफा आम माफी जो ऐलान। सुभान अल्लाह। असांजो नबी एॾो सुहिणो आहे, सुभान अल्लाह। तुंहिंजो मुंहिंजो नबी त एॾो महजबी आहे, एॾो मेहरबान आहे, एॾो प्यारो आहे। तूं छा जे लाइ हिन रस्ते ते हलियो वेठा? हाँ नबी जे रस्ते ते हलबो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी गुजारण जो सुहिणो नमूनो मुझे नबी जी जिंदगी में रखायल आहे। सुभान अल्लाह। महबूब जी जिंदगी वणे थी, सुन्नत ते अमल कयो त अल्लाह जी रहमत वसे। माफ़ी ॾियण सिखो, झगड़ालू न थियो। मुआज़ पे कयो त को माण्हू बुरो लफ़्ज़ ॻाल्हाए, तव्हां के गार ॾे, तव्हां के घटि वधि ॻाल्हाए, इंसान जी तबियत तब्दील थी वेंदी, गुस्सो अची वेंदो, कावड़ अची वेंदो। भले जेकॾहिं कंहिंजे बुरे लफ़्ज़ में अहिड़ो असर आहे, को माण्हू बुरो लफ़्ज़ ॻाल्हाए, उन में अहिड़ो असर आहे जो तुंहिंजी तबियत तब्दील थी सघे थी। छा को अल्लाह जो कामिल वली, रब जो प्यारो बानो बात मां लफ़्ज़ कढे उन जे लफ़्ज़नि में असर कोन हूंदो। हाँ वलियनि जे ज़बानुनि में असर हूंदो आहे। तो आम मौलवियुनि जूं तकरीरूं ॿुधियूं आहिनि, हलिया मुंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं जो किताब
पीर सुने दिलबर साईं जी तकरीर बुधी दिसे आम मौलवी जेके बद अमल हुंदा आहिनि उन्हनि जी तकरीरुनि में असर नाहे हुंदो वली सगोरो ही ज़बान मां लफ्ज़ कढंदो आ माण्हू अमल करण ते मजबूर थी वेंदो आहे खुदा जी इज्जत जो कसम आ कूड़े ते रब जी लानत आ मूं पंहिंजी गुनहगार अखियुनि सां ॾिठो कल्ह ताईं जेके बद अमाल हुया बद अखलाक हुया पुलिस जे मारुनि सां न सुधरिया मुंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं जी दरबार में आया जो तहज्जुद गुज़ार बणिजी विया उहे माण्हू जेके कल्ह ताईं ईद नमाज़ न पढ़ंदा हुया दिलबर साईं जी दरबार ते आया अॼु माण्हुनि खे नमाज़ुनि पढ़ाइण वारा बणिजी विया अल्लाह वारनि जे लफ़्ज़नि में असर आहे कि न कोन्हे सुभान अल्लाह जो दा अल्लाह वारनि वटि अचो वलीअनि जी सोहबत में वेहो मूं अर्ज़ पे कयो त वलीअनि जी ज़बान में तासीर थी सघे थो वलीअनि जे कदमनि में तासीर थी सघे थो ख़ुदा त मदीने वारे साईं जे लफ़्ज़नि जो असर मदीने वारे साईं जी नज़र जो असर केॾो आला हूंदो सुभान अल्लाह हबीबन फरमायो अस्माउ सलात अहल मोहब्बती को मोहब्बत मां मुते दुरूद पढ़ंदो आ मां उन जा दुरूद कन्नन सां ॿुधंदो आहियां सुभान अल्लाह हबीबन फरमायो जेको मुझे मथा कसरत सां दुरूद पढ़े न्यू कराची वारो हदीस आखिरी तो बयान कया पो दुआ था करो नबी तो फरमाए जेको कसरत सां दुरूद पढ़े मुझे मथा क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो मां मोहम्मद मुस्तफा जो उन सां मुसाफ़ो कंदुसि हीअं नबीअ जे हथ मिलाईंदो दुनिया राज सिकंदो क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह माफ़ी दे मौला रहमत वसा क़यामत जे ॾिहाड़े माण्हू रड़ियूं दाहूं कंदा पर महबूब जे मथा दुरूद पढ़ण वारो ईंदो साईं ॻोल्हे फरमाईंदो दुरूद पढ़ण वारा मूंसां मोहब्बत रखण वारा ओ न्यू कराची जे बाज़ारनि में गलियुनि में घरनि में कूचनि में वेही मुंहिंजो नालो वठण वारा और याद तोसां मुसाफ़ो कयां जो दुनिया में तो मूंखे राज़ी कयो साईं खे राज़ी कर मदीने वाले साईं जी सुन्नत अपना बदकारी बेहयाई ब्याज वठण रिश्वत वठण ओ बदामालन वारा सब कम छड़े जो कम वो कयो जंहिंमें रब राज़ी मदीने वारो साईं राज़ी अमल कबो कि न कोन कबो अॼु खां पोइ वाइदो कयो त इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज इंशाअल्लाह अदो चई सुभान अल्लाह नमाज पढ़बी कि न कोन पढ़बी साईं करीमन फरमायो हाणे ॾिसो नमाज जी ॻाल्हि अची वरी मौज़ू वधंदो थो वञे साईं करीमन फरमायो तारिकुल जमाअत मलऊन जेको जमात सां नमाज छॾे ॾे अल्लाह उन ते लानत कई आहे तारिकुल जमाअत यमशी अलल अर्द तलअनहु बेनमाज़ी जमात छॾण वारो ज़मीन ते जॾहिं हलंदो आहे त ज़मीन उन ते लानत कंदी आहे तारिकुल जमात यंज़ुरु इला समाई यलअनहु जॾहिं जमात नमाज छॾे ॾियण वारो आसमान खे ॾिसंदो आहे त आसमान उन ते लानत कंदो आहे अल्लाह मिठा नमाज न छॾियो मदीने वारे साईं फरमायो जेको हिकड़ी नमाज ॼाणी वाणी छॾे ॾे अल्लाह उन खे 4 लख साल जहन्नम जी बाहि में जलाईंदो अल्लाह केतरी नमाज़ूं क़ज़ा कयो वेठो आहीं जो केतरा रब जा फरमान भञो वेठो आहीं केतरा मालिक करीम जा हुकुम भञो वेठो आहीं मिठा छॾे ॾे ये बदकारी वारा कम छॾे ॾे ये बेहयाई वारा कम उहो कर जंहिंमें अल्लाह राज़ी थे मदीने वारो साईं शल राज़ी थे रब मुंहिंजो चवण तव्हां जो ॿुधण पंहिंजी बारगाह अक़दस में क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली